جی السلام علیکم. کیا حال ہیں آج آپ کے؟ مائی ڈیئر پارٹیسپینٹس، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اینڈ لیٹ می کال یو مائی ڈیئر مینیجرس آف فیوچر آف ٹمارو. وی آر ریڈی ٹو لسن اینڈ کم ان ٹو دی فیوچر اینڈ دا پریزنٹ ٹائم ود دی آئیڈیاز آف مینجمنٹ. ہم نے پچھلے سیشن میں کچھ آئیڈیاز آف مینجمنٹ، ارلی آئیڈیاز آف مینجمنٹ لرن کرنے کی کوشش کی تھی. میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ تھیوریز ہیں، پرنسپلز ہیں، یہ ماڈلز ہیں، فریم ورکس ہیں کہ جس کی بیس پر آرگنائزیشنز اپنی ایفیشنسی اور افیکٹونیس کو بڑھاتی ہیں اگر وہ عمل کریں. پچھلے سیشن میں ٹورڈز دی اینڈ میں نے رابرٹ اوون کا نام لیا تھا اور میں نے کہا تھا یہ برٹش اسکاٹش انٹرپرینور تھے. انہوں نے ایک ایسی بات کہی، اور دیکھیے کب کہی، 1800 سم تھنگ میں، کہ جو شاید لوگوں نے اس کو اس وقت اچھا نہیں محسوس کیا، لیکن اگر وہی بات آج کی جائے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ جی یہ آرگنائزیشن بڑی سوشلی رسپانسبل ہے. اس نے یہ بات اس وقت کہی تھی، رابرٹ اوون نے، کسی ٹیکسٹائل فیکٹری کے اونر تھے وہ، اور اپنے ساتھیوں سے جو اس فیکٹری کے اونرز تھے، مالک تھے، ان سے یہ کہا کہ دیکھیے یہ 300-400 ورکرز اور کچھ مینیجرز جو کام کر رہے ہیں، ایک تو ڈیورنگ دی ورک ان کی ورکنگ کنڈیشنز ہمیں بہتر کرنی چاہیے، انہیں لنچ بریک ریزنیبل ٹائم کا دینا چاہیے، سیفٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ مشینز اور یہ ورکنگ کنڈیشن کیسی ہے. اس کے علاوہ پھر سوشل انوائرمنٹ جس میں یہ لوگ رہتے ہیں، جن کمیونٹیز میں یہ لوگ رہتے ہیں، اس کی سینیٹیشن، ان کی روڈز، ان کے ایجوکیشنل سسٹم، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن، ہیلتھ سسٹم میں ہم کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اس وقت تو شاید یہ بات لوگوں نے نہیں سنی، اس پہ زیادہ کان نہیں دھرا، لیکن آج یہ نہایت اہم بات ہے کہ آپ کی آرگنائزیشن، یہ وہ آرگنائزیشن جو مارکیٹ کے اندر اپنے پروڈکٹس تو بیچ رہی ہے، مینجمنٹ کے پرنسپلز کو یوز کرتے ہوئے پروفٹیبلٹی بہت ہائی ہے، بہت اچھا پروفٹ کما رہی ہے، لیکن وہ سوشلی رسپانسبل کتنی ہے، سوسائٹی میں کیا کنٹریبیوٹ کر رہی ہے، اپنے پروفٹ میں سے کہہ لیجئے غریبوں کے لیے، ورکرز کے لیے، ورکرز کی فیملیز کے لیے، لوگوں کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے، یوں کہہ لیجیے ورک اینڈ لائف بیلنس کے لیے وہ کیا کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. یہ نہایت اہم بات تھی. چلیے ہم آگے چلتے ہیں. اب 18th سینچری کے اندر ہی میں نے کہا تھا انڈسٹریل ریولوشن کے ٹائم پر چارلس بیبج ایک سیکنڈ ارلی مینجمنٹ اسپیشلسٹ تھے، انگلش میتھمیٹیشینس تھے. آئیے ان کے بارے میں لرن کرتے ہیں. یہ تھوڑا سا ہم نے ریکیپ کیا. یسٹرڈے اور ٹوڈے پہ ہم ایک برج بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ وہ فگر ہے جو آپ کو اپنے سامنے پورے پچھلے 400-500 ہی نہیں بلکہ 4-5 ہزار سال کی تاریخ مینجمنٹ کی آپ کے سامنے رکھتی ہے. یہ وہ 3 ارلی مینجمنٹ اسپیشلسٹ تھے جن کے آئیڈیاز کو ہم لرن کر رہے تھے. چارلس بیبج کی آج ہم نے بات کرنی ہے. آپ میں سے جو کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں شاید انہوں نے ان کا نام سنا ہوگا. ہی از اے فادر آف کمپیوٹنگ. He was the first person who was looking into the operation of factories on one hand, and on the second hand, he was trying to see how he can bring specialization into the business functions and into the work which is being carried out in the factories. ان کی اور بہت ساری کنٹریبیوشنز ہیں. کیمبرج یونیورسٹی کے یہ پروفیسر تھے. مینجمنٹ کے فیلڈ کے اندر اگرچہ الائڈ فیلڈ کے اندر بھی ان کی کنٹریبیوشن ہے. جیسے میں نے کہا کہ فرسٹ آئیڈیا آف کمپیوٹنگ، فرسٹ میکینیکل کیلکولیٹر جو آپ پنچ کر کے کیلکولیشنز کرتے ہیں. اینڈ دین ہی واز آلسو دا فرسٹ ٹو
come up with an idea that the manual work, the physical work, and how about mental work? Can you develop a specialization on the basis of the way people do their work and use mind and hand together? یعنی مثال کے طور پر انہوں نے یہ کہا کہ اکاؤنٹنٹس، دیکھیے اکاؤنٹنٹس ہاتھ کو بھی استعمال کرتے ہیں، کیلکولیشن کرتے ہوئے ان کی انگلیاں بھی چلتی ہیں، کیا خیال ہے مائنڈ استعمال نہیں ہوتا؟ He was the first one to point it out کہ can you develop a work specialization so that you can bring efficiency and effectiveness in the organization? How about computer scientist? He uses his hands to write the code, but he uses his or her mind to come up with the best logic. So that is also a work specialization in the IT organizations. پروڈکشن ایفیشنسی کی بات انہوں نے کی. ایک اور بات انہوں نے کی، کاسٹنگ. یو مسٹ کیلکولیٹ دا ٹوٹل کاسٹ وچ از کمنگ آن اے نمبر آف پروڈکٹس اینڈ دین یو شوڈ سی ہاؤ کین یو برنگ ڈاؤن دی کاسٹ. لک ان ٹو دوز فیکٹرز، سائنٹیفک فیکٹرز، دیٹ دا ورک کین بی ڈن ایفیشنٹلی. اور پھر جب ایفیشنٹلی ہو اور کاسٹ نیچے آ جائے، آپ کی آپریشنز بہتر ہو جائیں، تو دین کم اپ وتھ سم انسینٹیوز. اچھا انسینٹیو کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے انسینٹیو بالکل وہ فیکٹر ہے کہ جو انسان کو موٹیویٹ کرتا ہے کام کرنے پر. وہ فائنینشیل انسینٹیو بھی ہو سکتا ہے، نان فائنینشیل انسینٹیو بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہی واز دا فرسٹ ون ٹو پوائنٹ اٹ آؤٹ that there should be some incentive for the workers and also there should be some profit sharing plans. بہت اچھی بات کہی انہوں نے کہ کمپنی جو ملینز آف روپیز پروفٹ کما رہی ہے، کن کی وجہ سے کما رہی ہے؟ ٹھیک ہے، بہت اچھی مشینری ہے، بہت اچھے پلانز ہیں، بہت اچھی پروڈکٹیوٹی ہے، لیکن کن کی وجہ سے ہے؟ ان کا کہنا یہ تھا کہ جو انویسٹرز ہیں یا اونرز ہیں، چارلس بیبج، پروفیسر چارلس بیبج نے یہ کہا کہ جو اونرز اور انویسٹرز ہیں وہ تو پروفٹ لیں گے ہی لیں گے، لیکن دیر مسٹ بی اے پلان دیٹ یو کین شیئر دس پروفٹ ود دی ورکرز اینڈ دی مینیجرز اینڈ دی نان مینیجرز، مڈل لیول مینیجرز، فرسٹ لائن مینیجرز، آپریٹرز، اسکلڈ ورکرز آف دا فیکٹری. انڈسٹریل ریولوشن کی ہم بات کرتے ہیں، یہ سب نام ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن انڈسٹریل ریولوشن انگلینڈ میں آیا، یورپ میں آیا، انگلینڈ سے اسٹیٹس میں گیا، بات ایک ہی تھی، بڑا کلیئر سا میسج تھا کہ لیٹ اس ٹرائی ٹو برنگ دی مینوفیکچرنگ فیسلٹیز فرام ہوم ٹو دی فیکٹریز. لیٹ اس ٹرائی ٹو یوز مشین پاور. ریمبر اسٹیم انجن to give you more power for transportation. Again, the purpose was productivity can go up, performance can go up, and something which you can do in a longer period, you can do it in a shorter period. That's all what the management is trying to contribute to bring efficiency and effectiveness. یہ جتنے آئیڈیاز تھے بیسیکلی ان کی کنٹریبیوشنز کیا رہیں؟ مختلف فیلڈز میں کنٹریبیوشن تھی. کسی نے کہا سوشلی ریسپانسبل ہونا چاہیے، اپنی زبان میں کہا. کسی نے کہا کہ ورک اسپیشلائزیشن ہو، پروفٹ شیئرنگ پلانز ہوں. اگرچہ یہ ان کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس تھیں، لیکن مینجمنٹ کے فیلڈ کے اندر انہوں نے کچھ آئیڈیاز پریزنٹ کیے جو لوگوں نے استعمال کیے. دیئر کنٹریبیوشنز ور ٹینڈنگ ریلیٹڈ ٹو اسپیسیفک پرابلمس. ہاؤ کین وی ڈو ورک بیٹر? How can we bring efficiency related to the tasks? And then they did not, in those days, they did not look management as a total, together, integrated, but as a separate field. Economics میں کیسے efficiency, engineering میں کیسے efficiency, operation میں کیسے efficiency, profitability میں کیسے efficiency لائی جائے. ویری گڈ. لیکن مینجمنٹ ایز اے سیپریٹ فیلڈ اور مینجمنٹ ایز اے سیپریٹ اسکل
it was not known until we hear from Henry Town. Henry Town was the third person bringing, almost at the time of Industrial Revolution, his early management ideas. He was basically an engineer. He was the first one to point it out that to run an organization efficiently, yes, you need engineering skills. Yes, you need to look into the work-related efficiencies. But you also need best managerial skills, best business skills. So Henry Town, speaking up in front of course, he was a president of a manufacturing company, but he was speaking in the Society of Engineers, giving his lecture, calling for a management science and for the development of some principles that engineering skills, scientific skills, business skills can be blended together, and some principles should be presented so all the organization can follow them. لیکن ارلی 1900 کے اندر لوگوں نے ان کی بات کو زیادہ غور سے نہیں سنی، لیکن ان کے لیکچر کے دوران ون آف دی پارٹیسپینٹ، ون آف دی اسٹوڈنٹ ہو واز لسننگ ٹو ہم واز فریڈرک ٹیلر. اینڈ فریڈرک ٹیلر، مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، فریڈرک ٹیلر، مائی ڈیئر پارٹیسپینٹس اینڈ لرنرز آف مینجمنٹ، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، فریڈرک ٹیلر is the father of scientific management. اس نے بڑے غور سے، اچھا بائی دا وے، فریڈرک ٹیلر کو زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، اپرینٹس تھا. اس نے فیکٹری میں لیبرر سے کام شروع کیا. اب آپ یہ کہیں گے جی ایک لیبرر اور پھر وہ ایک چیف انجینئر کے لیول تک پہنچے فریڈرک ٹیلر؟ یس، اٹ کین بی پاسبل. Remember I said, wherever there is a will, you will find a way. And Frederick Taylor, listening to Henry Town, focusing on the scientific side of the management, became the father of scientific management. And what did he contribute? What are his principles? We will learn them in a minute. تو آئیے پھر ان 3 important پیریڈز آف ہسٹری کی طرف آئیں، مینجمنٹ پرنسپلس کی طرف آئیں کہ جو مینجمنٹ کی کتابوں میں سائنٹیفک مینجمنٹ کے نام سے، بیوروکریٹک مینجمنٹ کے نام سے اور ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ کے پیریڈ کے نام سے تصور کیے جاتے ہیں. میں پھر دوبارہ نام لیتا ہوں، سائنٹیفک مینجمنٹ، تو کس کا نام آپ کے ذہن میں آئے گا؟ اور آنا چاہیے، فریڈرک ٹیلر. بیوروکریٹک مینجمنٹ، بیوروکریسی کا نام تو سنا ہوگا نا آپ نے. ہمارے ہاں پاکستان میں بعض اوقات لوگ اس کے ساتھ نیگیٹو فیلنگز اٹیچ کرتے ہیں، لیکن دیکھیے جب یہ پرنسپلز پریزنٹ کیے گئے تو جو تھیورسٹ تھا یا پریزنٹر تھا یا جو آتھر تھا ان پرنسپلز کا، اس کے ذہن میں ایک ہی مقصد تھا کہ کس طرح سے آرگنائزیشنز ایفیشینٹلی اور افیکٹولی کام کریں اور سوسائٹی کے لیے بہتر وہ کام کر سکیں. اور تیسرا، کلاسیکل پیریڈ کے اندر جو تھیورسٹ کے طور پر جو پرنسپلز ہمارے سامنے آتے ہیں ان کو ہم ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ کا نام دیتے ہیں. ریمبر پولکا؟ دیٹس واٹ ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ از. تو آئیے پھر ان تھیوریز کو، ان تھیورسٹ کو جنہوں نے یہ تھیوریز، یہ پرنسپلز پیش کیے، ان کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں. کیا خیال ہے کہ تھیوری اور ہسٹری زیادہ بور تو نہیں کر رہی؟ لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ جب تک ہمیں ماضی کا پتہ نہیں ہوگا تو ہم مستقبل کا پلان کیا بنائیں گے؟ اور پھر جس نے جو کنٹریبیوٹ کیا ہے، میرا خیال ہے اس کو اپریشیٹ بھی ہونا چاہیے. یہ تو ایک انسانی ڈیزائر بھی ہے اور کسی کو اپریشیٹ کرنا ایک بہت اچھی بات بھی ہے. لیکن یہ تینوں ویو پوائنٹ جس کو ہم کلاسیکل کہہ رہے ہیں، ہم اس کو کلاسیکل کیوں کہہ رہے ہیں؟ بات تو صرف اتنی سی ہے کہ اب ہم ماڈرن مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں اور ماڈرن مینجمنٹ سے پہلے جو پیریڈ تھا اس کو ہم کلاسیکل کہہ دیتے ہیں.
क्लासिकल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, फिर मॉडर्न फिजिक्स में हम कहते हैं जी क्वांटम फिजिक्स। तो बात सिर्फ इतनी होती है कि जो आज इस वक्त प्रेजेंट की आप बात कर रहे हैं, दैट बिकम्स कंपैरेटिवली मॉडर्न, एंड समथिंग which was being said maybe 80 years ago, maybe 100 years ago, you may call it classical. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्लासिकल इज समथिंग विच यू शुड नॉट लिसन टू। क्लासिकल सॉन्ग होते हैं ना, लोग सुनते हैं, आज भी लोग उसको सुनते हैं और उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। इसी तरह से क्लासिकल व्यू पॉइंट को जरूर सुनिए। उसमें आप ये देखिएगा कि खास तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हेनरी फॉयल ने अर्ली 19th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी, 1900 समथिंग के अंदर, 1911 के अंदर कहे, आज भी वो उसी तरह से नए हैं, आज भी वो उसी तरह से एप्लीकेबल हैं। हाँ, अलबत्ता उसके अंदर रिफाइनमेंट हो सकती है, आप कंटीजेंसी थ्योरी उसमें ऐड कर सकते हैं, आप अपनी थ्योरी उसमें ऐड कर सकते हैं, सिचुएशन ही है ना। छोटे शहर में रहते हुए, मेट्रोपॉलिटन में रहते हुए, लंदन और न्यूयॉर्क में रहते हुए, कल्चर को देखते हुए, नेशनल वैल्यूज को देखते हुए, आप इन थ्योरीज को क्लासिकल की बजाय आप मॉडर्न कह लीजिए। एज लॉन्ग एज इट इज एप्लीकेबल, यू शुड यूज देम। सो दिस व्यू बेसिकली एम्फसाइज on finding ways to manage work and organization both more efficiently. प्री क्लासिकल में हम वर्क पे ज्यादा फोकस कर रहे थे, उसको कैसे बेहतर किया जाए। अब हम कह रहे हैं वर्क एंड ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल, and the task and the job and the work which is being carried out by the workers or managers, they both must be performing efficiently. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि काम भी एफिशिएंटली होना चाहिए। इसका मतलब जो प्रोडक्ट बने, जो सर्विसेज डिलीवर हों, जो सॉफ्टवेयर आप प्रोड्यूस करें, इट शुड सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर। इट शुड बी प्रोड्यूस्ड with the lesser and the lower level of the wastage of resources. It should have a greater impact on the market. It should produce higher level of loyalty in the market. Organization efficient कैसे होगी? देखिए, वो ऑर्गेनाइजेशन जो सोशली रिस्पॉन्सिबल है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो अपने कस्टमर्स का ख्याल रखती है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो अपने स्टेक होल्डर्स का ख्याल रखती है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो अपने मुल्क का ख्याल रखती है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो अपने मुल्क के लीगल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, टेक्निकल सिस्टम, एनवायरमेंटल सिस्टम, उन सब का ख्याल रखती है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो अपने मुल्क के नेचुरल रिसोर्सेस, यानी मिसाल के तौर पर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आपने देखा होगा, दरिया या नहर के पानी चल रहा है, उसमें अपनी कंपनी के वेस्ट मटेरियल को डाल देते हैं। ये ख्याल नहीं करते कि वो वेस्टेज जो आपने लाहौर में उस नहर के अंदर डाल दिया, डाउन द रोड, समवेयर डाउन स्ट्रीम, मे बी इन पत्तोकी और साहिवाल, somebody is using that water. अच्छा, फिर आपको पता है कि फैसलाबाद के अंदर और उस पूरे एरिया के अंदर लोग शायद उस नहर के पानी को पीते भी होंगे। थोड़ा सा सोशली रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन के एफिशिएंटली और इफेक्टिवनेस होने का मतलब यह है कि वो ऑर्गेनाइजेशन इस बात का ख्याल रखे कि अपने मुल्क के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए अपने स्टेक होल्डर्स को प्रॉफिट तो दे, लेकिन अपने कस्टमर्स, अपने वर्कर्स और वर्कर की फैमिलीज और फिर पूरी सोसाइटी एज ए होल, सोसाइटी नहीं बल्कि पूरा ग्लोब, उसको भी ख्याल रखे कि नुकसान ना पहुंचाए। दैट वुड बी अ काइंड ऑफ प्रिंसिपल विच वी लर्न फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट एंड फ्रॉम दीज काइंड ऑफ प्रिंसिपल विच वी आर गोइंग टू लुक इनटू। देखिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट की कंट्रीब्यूशंस में फ्रेडरिक टेलर इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, लेकिन दो और नाम भी मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, बल्कि हकीकत में तीन और नाम है। फ्रैंक एंड लिलियन गैल्ब्रेथ, ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ थे,
میں ابھی ایکسپلین کروں گا کہ ان کی کنٹریبیوشن کیا ہے. اور پھر تیسرا نام یا کہہ لیجیے چوتھا, گینٹ. گینٹ واز اے فرینڈ آف فریڈرک ٹیلر. They were working closely together. So Frederick Taylor became father of scientific management, and Gantt is also known by contributing some of his principles. اور آگے چل کے آپ دیکھیے گا گینٹ چارٹ ایک امپورٹنٹ ٹول ہے جو پروجیکٹ مینجمنٹ کے اندر مینیجر استعمال کرتے ہیں اور آج بھی اس کو یاد کرتے ہیں. پھر بیوروکریٹک مینجمنٹ کا جب نام ذہن میں آئے تو ایک ہی نام آئے گا, اس کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا کنٹریبیوشنز ہیں, میکس ویبر. اور میکس ویبر نے جب اپنی تھیوری پیش کی, حالانکہ وہ ایک بڑی ویلتھی فیملی سے تعلق رکھتے تھے, لیکن خیال ان کا یہی تھا کہ ویل آف مینیجرز اینڈ ناٹ سو ویل آف مینیجرز, ویل آف citizens of the society and not so well off citizens of the society. They must all be organized and looked for and cared for formally and informally in the best way possible. That's all what bureaucratic management is. تیسرا جو ایک ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ کا ایریا ہے, یہاں ہم وہ دیکھنا چاہیں گے وہ کون سے پرنسپلز ہیں جو ہنری فوئل نے فرانس میں رہتے ہوئے ہمارے سامنے پیش کیے, اور اب بھی وہ اسی طرح سے اپلیکیبل ہیں جیسے آج سے تقریباً 80-85 سال پہلے, بلکہ شاید a little more than that. Frederick Taylor, father of scientific management. Remember, an apprentice, a laborer, working in a factory. Listen to the lecture of Town. Remember? Town was an engineer, but he was listening to his lecture. Very intelligent person. کام کرتے ہوئے انہوں نے محسوس کیا کہ میں کس طرح سے سائنٹیفکلی کام کو بہتر انداز کے اندر خود بھی کروں اور لوگوں سے بھی کرواؤں. اور اس کام کو کرنے سے اسٹیل کمپنی کے اندر کام کرتے ہوئے, اس کام کو کرتے ہوئے, کسی کول کمپنی کے اندر کام کرتے ہوئے, کسی آئرن کمپنی کے اندر کام کرتے ہوئے. اچھا, پھر یہ دیکھیے گا کہ 1900 1910 یہ وہ زمانہ ہے جب اسٹیل واز اے ویری امپورٹنٹ ریسورس, اور جن لوگوں کے پاس اسٹیل ہوتا تھا وہ بڑے بڑے جہاز بناتے تھے, اور پھر جہاز کے ذریعے سے جتنی آپ کی شپنگ اور ٹرانسپورٹیشن, پھر کاریں جتنی بنتی ہیں وہ بھی اسٹیل ہی سے بنتی ہیں. تو ان کی بہت امپورٹنٹ کنٹریبیوشن تھی, اور جو انہوں نے پریزنٹیشن اس وقت دی, اگرچہ تھے تو یہ اپرینٹس اور لیبرر, لیکن 6 سال کے عرصے کے اندر اس فیکٹری نے ان کو چیف انجینئر کے عہدے پر ترقی دی. اینڈ دیٹس وائی ہی از نون ٹوڈے ایز اے فادر آف سائنٹیفک مینجمنٹ. اچھا, سائنٹیفک ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہی بلیوڈ ان میجرنگ وٹ ہی از ڈوئنگ. سو بائی میجرمنٹ you can add into productivity. By measurement, you can see how efficient you are. And if not, you can suggest something to do things more efficiently. اور جو کچھ انہوں نے پبلش کیا 1911 میں, we call it as a principles of scientific management. But basically scientific management is the use of scientific methods to determine the one best way. یعنی مختلف طریقے جو ہیں ان کو کرتے ہوئے, چونکہ یہ اپرینٹس بھی تھا, لیبرر بھی تھے, مختلف لیول پر اسکلڈ, سیمی اسکلڈ, ہائیلی اسکلڈ انجینئر. تو ہی ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ وٹ کوڈ بی دا ون بیسٹ وے, اینڈ لیٹس فائنڈ دی بیسٹ وے, اینڈ لیٹ اس ٹیل آل دا پیپل دیٹ یو فالو دس اینڈ یو ول اچیو دی بیسٹ ٹارگیٹ, دا بیسٹ پرفارمنس اینڈ دا بیسٹ ریزلٹس. اینڈ دیٹس ہاؤ یو ول ڈو یور جاب. اور it is an approach where you focus on scientific study of work. اب دیکھیے scientific study کیا ہے, میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی, اور پچھلے لیکچر بھی میں نے یہ کہا تھا کہ you basically observe, you carry out certain activities under a certain parameter, and then
1 experiment, 2 experiment, 3 experiment, and out of these 3 you pick up the 1. اور یہ جو بیسٹ آپ ایک پک کریں گے یہ وہ طریقہ کار ہوگا کہ جو پھر آپ تمام ورکرز کو چاہیں گے کہ اس کو وہ فالو کریں. اینڈ نیچرلی since this is the best way of doing things or doing work, you expect productivity should go up, profitability should go up, efficiency should go up. اس لیے ورکرز کی ایفیشنسی کو امپروو کرنے کے لیے فریڈرک ٹیلر نے سائنٹیفکلی خود بھی ایکسپیریمنٹ کیے, لوگوں کو بھی سکھائے, اس سے ورکرز کی ایفیشنسی بھی امپروو ہوئی اور آرگنائزیشنز کی ایفیشنسی بھی امپروو ہوئی. 4 پرنسپلز ہیں جو فریڈرک ٹیلر نے سائنٹیفک مینجمنٹ کے ہمارے سامنے پیش کیے. نمبر 1, you study each part of a task scientifically and then of course you develop a best method to perform it. میں نے ابھی کہا تھا نا کہ فرض کیجئے آپ نے 3 ایکسپیریمنٹس کیے. ایک بڑی کلیئر کٹ ایگزامپل جو انہوں نے دی کہ ورکرز یوز اے شول. آپ نے دیکھا ہوگا نا سڑکیں بناتے ہوئے بعض اوقات ورکرز بھی اس کو یوز کرتے ہیں پتھر اٹھانے کے لیے. تو کہیں اس شول کو پتھر اٹھانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, کہیں ورکرز اس شول کو کوئلہ اٹھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. یاد کیجئے گا اسٹیل فیکٹری میں کام کر رہے تھے وہ, اور اسٹیل بنانے کے لیے کوئلہ بھی چاہیے, اسٹیل بنانے کے لیے آئرن اور بھی چاہیے. تو نیچرلی ایکسپیریمنٹ تو وہی کر رہے تھے وہ. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو شول استعمال کی جا رہی ہے, اگر آپ اس سے آئرن اٹھائیں, ایک شول یعنی ایٹ اے ٹائم 1 worker is using this shovel once, so you pick up 9.5 kilogram of iron. ٹھیک ہے, اب ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر 9.5 kilogram of iron پک کیا جا سکتا ہے اس ایک شول سے ایک ورکر کے ذریعے, اور let us say کہ now he is using the same shovel not to pick up iron but to pick up sand or to pick up some other lighter material. تو پھر آپ ایک ہی گو کے اندر اگر 9.5 کلو اٹھانا چاہیں تو پھر کیسے کریں گے تاکہ ورکر اے اور ورکر اے کام کر رہا ہے آئرن کو فارورڈ کرنے کے لیے اسٹیل پروڈکشن کے لیے, ورکر بی کام کر رہا ہے کسی اور مٹیریل کو فارورڈ کرنے کے لیے. اور اگر آپ نے اسٹینڈرڈ 9.5 کلو پہ سیٹ کیا ہے تو آپ کیسے پھر اس کو جس کا مٹیریل لوور ان ویٹ ہے 9.5 کلو اس نے اٹھانا ہے, تو کیا خیال ہے ذہن میں آتا ہے کوئی طریقہ؟ He said, increase the size of the shovel. سائز ہے اگر یہاں وہ 9.5 کلو آئرن, جو آئرن ہیوی ہوتی ہے, وہ اٹھا رہا ہے, تو آپ 9.5 کلو گرام کسی ایسی چیز کا کہ جس کا ویٹ لائٹ ہے اس کو شول کا سائز بڑا کر لیجئے. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو وڈ نو that if there are 10 workers using these shovels to pick up 2 different kind of things and they are doing their task, so they will increase the efficiency of transporting the material to do a particular task and the efficiency will go the best. So scientifically observe کرنے سے, measure کرنے سے ایک بیسٹ طریقہ انہوں نے adopt کر لیا, and that is his first principle. Second principle, carefully select workers and train them. دیکھیے 2 باتیں آ رہی ہیں. نمبر 1 کہ جب آپ نے ورکرز کو سلیکٹ کرنا ہے, 3 لوگ انٹرویو کے لیے آئے کہ جی ہم کام کرنا چاہتے ہیں, 3 مینیجرز انٹرویو کے لیے آئے, 3 آئی ٹی کے اسٹوڈنٹس انٹرویو کے لیے آئے, 3 بی بی اے کے اسٹوڈنٹس انٹرویو کے لیے آئے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ نمبر 1 کیئرفلی سلیکٹ. یہ کون سا فنکشن ہے؟ پولکا. ابھی انہوں نے پولکا کی کوئی بات نہیں کی. That means you organize human resources. You pick up the best human resources because the work has to be performed. تو ان کا سیکنڈ پرنسپل تھا کہ you carefully select the workers and if they don't know how to do the work, you train them to perform a task using
دی سائنٹیفکلی ڈیولپڈ میتھڈ پہلے آپ نے ڈیولپ کر لیا, 1 2 3 ایکسپیریمنٹس میں سے, 1 2 3 اسٹڈیز میں سے, 1 2 3 طریقہ کار میں سے آپ نے کہا یہ طریقہ بہترین ہے کام کرنے کا. اب اس کی بنیاد پر آپ ورکرز بھی سلیکٹ کیجئے, انہیں کام نہیں آتا ہے تو ان کو کام سکھائیے, اینڈ دس از دا وے یو ول انکریز دی ایفیشنسی آف دی آرگنائزیشن. تیسرا پرنسپل, میں نے کہا تھا نا 4 پرنسپلز ہیں سائنٹیفک مینجمنٹ کے جو فریڈرک ٹیلر نے ایز اے فادر آف سائنٹیفک مینجمنٹ ہمارے سامنے پیش کیے. تیسرا پرنسپل, کوآپریٹ فلی ود ورکرز ٹو انشور دے یوز دی پراپر میتھڈ. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. کہنا ہے کوآپریٹ, کس کو کہا جا رہا ہے؟ مے بی فرسٹ لائن آف مینیجرز ورکنگ ود دی ورکرز. آپ کو کوآپریٹ کرنا ہے ان کے ساتھ, ڈائریکٹ تو کرنا ہی ہے, کمانڈ بھی کرنا ہے, لیکن موٹیویٹ بھی کرنا ہے, لیڈ بھی کرنا ہے, رول ماڈل کے طور پر ان کو کام کر کے بھی دکھانا ہے. تو آپ ان کے ساتھ کوآپریشن دیجئے. اور دیکھیے کوآپریشن کبھی نیگیٹو نہیں ہوتی, میرا خیال ہے کوآپریشن کبھی نیوٹرل بھی نہیں ہوتی. کوآپریشن کے اندر بلٹ ان میسج اور پرپز یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ کوآپریٹ کیجئے, ہم دونوں مل کر بہترین کام کریں, بہترین ہماری پرفارمنس ہو جائے. اینڈ دیٹس واٹ ہی از سیئنگ کہ یو مسٹ کوآپریٹ فلی ود دی ورکرز. یعنی مینیجر کو کہا رہا ہے نا, مینیجر اینڈ ورکر, مینیجرز اینڈ نان مینیجرز, سو دیٹ یو انشور that the workers will do the best and you are already using the best method. So best method, best worker, and here comes cooperation. اچھا, cooperation کو پولکا میں کس فنکشن میں آپ ڈالیں گے؟ یہاں تو پولکا کی کوئی بات نہیں ہے. سوچئے ذرا. میرا خیال ہے کوآپریشن کو آپ لیڈنگ کے فنکشن میں نہیں ڈالیں گے. You must show them, you must help them out. So that was his third principle out of 4 of scientific management. چوتھا پرنسپل scientific management کا, you must divide the work and the responsibility. اب پھر 2 چیزیں آ رہی ہیں. کام تو ہونا ہی ہونا ہے, لیکن اس کام کا responsible کون ہے؟ So you divide the work and the responsibility. So management is responsible for planning work. First line management, middle line management, they are responsible for planning the work. And they should use scientific principles when they are planning. اب یہ responsibility managers پر آ گئی کہ پلان کرنا ان کا کام ہے. اچھا, میں اگر یہاں پر یہ بات کہوں کہ ورکرز کے پاس دماغ نہیں ہوتا, وہ تو کام اس کو کر رہے ہیں نا ڈیلی, کیا وہ پلان نہیں کر سکتے؟ یہ ہم پڑھیں گے ماڈرن مینجمنٹ اور کنٹمپریری مینجمنٹ اور کوالٹی مینجمنٹ میں. وہاں پھر ہم پرنسپلس کو چینج کرتے ہیں, تھیوریز کو چینج کرتے ہیں, بیکاز دا پرپز از ٹو ورک ایفیشینٹلی. لیکن فریڈرک ٹیلر نے 1911 میں یہ بات کہی کہ فرسٹ لائن آف مینجمنٹ, سیکنڈ لائن آف مینجمنٹ, مڈل مینجمنٹ, دیئر ورک از ٹو پلان دا ورک ان دا بیسٹ وے پاسبل. اچھا, ورکر کا کیا کام ہے؟ یعنی مینیجرز آر ریسپانسبل فار پلاننگ, ورکرز آر ریسپانسبل فار ایگزیکیوٹنگ دا ورک اکارڈنگ ٹو دوز میتھڈس. یہ ڈویژن آف ورک ہو گئی نا. اب آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ پولکا میں سے پی کا فنکشن مینیجر کا ہو گیا, اور ورک کو امپلیمنٹ کرنا, ورک کو ایگزیکیوٹ کرنا, وہ نان مینیجرز اور ورکرز کا کام ہے. ٹھیک ہے, دیکھیے ہم 1911 کی بات کر رہے ہیں. یہ 4 پرنسپلز تھے جو ٹیلر نے آرگنائزیشن کے لیے, دوسرے لوگوں کی کنزمپشن کے لیے, دوسرے آرگنائزیشنز کو فالو کرنے کے لیے پریزنٹ کیے. خود بھی انہوں نے اپنی آرگنائزیشن کے اندر ان کو امپلیمنٹ کیا, اسی لیے تو وہ 6 سال کے عرصے کے اندر چیف انجینئر کے عہدے پر پہنچ گئے, اور ان کی کمپنی اسٹیٹ آف پینسلوینیا کے اندر کام کرتے ہوئے ایک ون آف دی ویل پروڈیوسنگ کمپنی کے طور پر سامنے آئی. اور مینجمنٹ کی کتابوں کے اندر کوئی کتاب آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے, آپ کو فریڈرک ٹیلر, سائنٹیفک مینجمنٹ, فادر آف سائنٹیفک مینجمنٹ, اور یہ 4 پرنسپلز نظر آئیں گے. اور میں یہ آپ سے چاہوں گا کہ آپ ان 4 پرنسپلز کو
بائی ہارٹ لرن بھی کریں اور امپلیمنٹ بھی کریں. میں پھر ریپیٹ کروں. نمبر 1, you must come up with the one best way to do the work. Number 2, you must select the right worker and then train them to do the work in the best way possible. Number 3, you should look into the ways how you can do the work in the best way possible. And number 4, you should divide the work responsibility in terms of planning for the managers and execution of the work with the workers. یہ 4 پرنسپلس تھے جو آپ کو یاد رکھنے ہیں سائنٹیفک مینجمنٹ کے. اب سائنٹیفک مینجمنٹ کی کنٹریبیوشن کے اندر باقی لوگوں کا جو رول ہے, فریڈرک ٹیلر از نون ایز اے فادر, لیکن باقی لوگ بھی خاصا انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا. سائنٹیفکلی مینجمنٹ کے ڈسپلن کو چیزیں انہوں نے ایڈ کی. مثلا یہاں پر یہ ایک ہسبینڈ اینڈ فیملی, ہسبینڈ اینڈ وائف مل کے ایک فیملی بنی. اچھا بائی دا وے ان کے 12 بچے تھے, اور جو سائنٹیفک مینجمنٹ کا یہ پرنسپل آپ کو بتانے لگے ہیں یہ اپنے گھر میں بھی ان کو استعمال کرتے تھے. اور جب مسٹر فرینک گلبرت کا انتقال ہو گیا ہارٹ اٹیک کے ذریعے, تو ان کی جو وائف تھیں, بائی دا وے ان کی وائف جو ہیں وہ پی ایچ ڈی تھیں, ڈاکٹر للین گلبرت, تو انہوں نے پھر پرڈو یونیورسٹی کے اندر پروفیسر کے طور پہ کام کیا. تو اس فیملی نے سائنٹیفک مینجمنٹ کے پرنسپلس کے اندر جو چیزیں ہمارے سامنے پیش کی, ذرا دیکھیے. ایک بڑی ویل نون ایگزامپل آپ کے سامنے آئے گی, ٹائم اینڈ موشن اسٹڈی. کیا مطلب؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ کی باڈی کی ہر موشن, اس میں کچھ ٹائم لگتا ہے نا, تو ٹرائی ٹو یوز دی موشن ان سچ اے وے دیٹ یو یوز دا لیسٹ اماؤنٹ آف ٹائم. ٹائم بھی ریسورس ہے یا نہیں؟ میرا خیال ہے آپ سب اس سے بات سے تو ایگری کریں گے کہ ٹائم بھی ایک اہم ریسورس ہے. دیکھیے جو اسٹوڈنٹ ایک اسائنمنٹ کو آدھے گھنٹے میں کرتا ہے اور ایک دوسرا اسٹوڈنٹ اس کو 20 منٹ میں کرتا ہے, میرا خیال ہے کہ 20 منٹ میں کرنے والا اگر گریڈ دونوں کا برابر آئے تو ایفیشنٹ ہوگا نا. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ہمیں اپنی باڈی کو موو کرنا ہوتا ہے, ہاتھ کو, جسچرز کو, پوزیشن کو. There are different types of motions which you use while doing the work. So with respect to time, use them in the best way possible. یہ صاحب جو ہیں فرینک گلبرٹ, اس کو اپنی زبان میں ہم کہہ لیجئے یہ مستری تھے, برک ورک کرتے تھے, اینٹیں لگاتے تھے, ٹائلز لگاتے تھے. تو میسنری ورک ہوا نا. اب اس میسنری ورک کے اندر دیکھیے جب آپ دیوار بنا رہے ہیں تو کچھ اینٹیں اندر کی طرف لگتی ہیں, کچھ اینٹیں باہر کی طرف لگتی ہیں. جو باہر کی طرف لگتی ہیں ان کی پلیسمنٹ, ان کے اینگلز, جو سیمنٹ آپ درمیان میں رکھ رہے ہیں, بڑے نفیس انداز میں کام کرنا ہوتا ہے. اندر والی اینٹ ذرا تھوڑا ایک ڈفرنٹ موشن سے بھی لگائی جا سکتی ہے. تو انہوں نے ایم آئی ٹی کے ایڈمیشن کو چھوڑ کے اپنے کام پہ ذرا زیادہ فوکس کیا اور اس کے اندر مہارت ایسی حاصل کی کہ ہمارے سامنے انہوں نے ٹائم اینڈ موشن اسٹڈی پیش کر دی. تو بہرحال میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ بھی اپنی پڑھائی کو چھوڑ دیں. ویسے تو کئی ایگزامپلز ہیں ہمارے سامنے. کمپیوٹر سائنس کے فیلڈ کے اندر کون سی ایگزامپل ہے؟ وہاں پر بھی تو ایک صاحب ہیں نا, وہ بھی ایم آئی ٹی میں پڑھ رہے تھے یا پتہ نہیں ہارورڈ میں تھے, کسی ایک اسکول میں تھے. پروگرامنگ کے لیے, آپریٹنگ سسٹم لکھنے کے لیے انہوں نے اپنی ڈگری چھوڑ دی, اور بہرحال اس وقت ہی از ون آف دی موسٹ ریچسٹ پرسن آف دا ورلڈ. چلیے واپس آئیے تھیوری کی طرف. تو میں بات کر رہا تھا فرینک گلبرت کی. تو انہوں نے اس برک ورک کے اندر مختلف موشنز کو دیکھتے ہوئے, مختلف حرکات کو دیکھتے ہوئے ان کو ڈیفائن کیا, اور پھر یہ سکھایا کہ کیسے ٹائم اینڈ موشن دونوں کو آپس کے اندر آپ کوریلیٹ کر سکتے ہیں.
پروفیسر ڈاکٹر لیلین گلبرتھ نے جو پی ایچ ڈی کی وہ سائیکالوجی کے فیلڈ میں تھی, اور ان کی پی ایچ ڈی کا تھیسس کا ٹائٹل تھا دی سائیکالوجی آف مینجمنٹ. اچھا, ویسے بائی دا وے یہ عجیب بات ہے کہ ڈاکٹر لیلین گلبرتھ یہ خاتون تھی, یہ تقریباً 1911-12 کی بات ہم کر رہے ہیں. تھیسس بہت اچھی تھی, کام کی نوعیت ایکسلنٹ تھی, تو کسی پرنٹر اور پبلشر نے اس تھیسس کو پبلش کرنا چاہا تو ان سے یہ کہا کہ آپ لیلین گلبرتھ مت لکھیے اپنا نام, اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ خاتون کا نام ہے. آپ اس تھیسس پر, ہم آپ کے تھیسس کو ایل ایم گلبرتھ کے نام سے پبلش کرتے ہیں. بہرحال وہ ان کی ایک کنٹریبیوشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سائنٹیفک مینجمنٹ کے فیلڈ کے اندر سائیکالوجی آف مینجمنٹ کی کنٹریبیوشن بھی اتنی اہم ہے, اس لیے کہ وہ کنٹریبیوشن ہیومن امپلیکیشن آف سائنٹیفک مینجمنٹ کی سائڈ کو, اس ایریے کو آگے چل کے ہم دیکھیں گے جس کو ہم ہیومن ریلیشن مینجمنٹ کے ایریے میں ایک نہایت اہم فیکٹر کے طور پر ہمارے سامنے آئی. ایک اور نام جو سائنٹیفک مینجمنٹ کے فیلڈ میں آپ کو یاد رکھنا ہے, فریڈرک ٹیلر. گلبرتھ فیملی کے بعد وہ ہنری گینٹ کا ہے. ہنری گینٹ نے, جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا, گینٹ چارٹ پروجیکٹ مینجمنٹ کے اندر ایک نہایت اہم ٹول ہے. یہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ یہ ہمیں ویژولی بارز کے ذریعے سے بتاتا ہے کہ کون سا کام کتنے ٹائم پیریڈ کے اندر ہونا ہے, اور آپ وہ ٹول کو اپنے سامنے رکھیے, اور یہ گینٹ چارٹ آپ کو پروجیکٹ کو مینج کرنے کے اندر نہایت اہم رول پلے کرتا ہے. ایک دوسری کنٹریبیوشن جو انہوں نے مینجمنٹ کے ڈسپلن میں, مینجمنٹ کے فیلڈ میں پرنسپل کے طور پر ہمارے سامنے پیش کی, وہ یہ تھی کہ کچھ پے انسینٹو ہونا چاہیے. جو شخص زیادہ کام کرتا ہے, زیادہ رول پلے کرتا ہے, زیادہ پروڈکٹیوٹی دیتا ہے, اس کو کسی نہ کسی قسم کا انسینٹو ملنا چاہیے. اگرچہ یہ آپ کہیں گے کہ آج اگر ہم ہنری فوئل کے فنکشنز کے پرسپیکٹو میں سے دیکھیں تو یہ ایک لیڈنگ یا موٹیویٹنگ فنکشن کے طور پر آئے گا, لیکن ہنری گینٹ نے اس کو پے انسینٹو کے طور پر, ایک پرنسپل کے طور پر ہمارے سامنے پیش کیا. کلاسیکل ویو پوائنٹ کے اندر عزیز طلبہ و طالبات, ایک نہایت اہم کنٹریبیوشن بیوروکریسی کی ہے. اچھا, بیوروکریسی سے مراد آپ پاکستان کی بیوروکریسی نہ لیجئے گا. بیوروکریسی ہر ملک میں ہے, جہاں گورنمنٹ موجود ہے وہاں آپ کو بیوروکریسی نظر آئے گی. بیوروکریسی از اے ٹائپ آف سسٹم, از اے ٹائپ آف مینجمنٹ, از اے ٹائپ آف آرگنائزیشن. یاد ہے ہم نے پہلے سیشن میں یہ بات کہی تھی کہ گورنمنٹ از آلسو این آرگنائزیشن. President and Prime Minister are the top management, and then you have different people together working together in the form of a bureaucracy. تو bureaucratic management present کی میکس ویبر نے. نام یاد رکھیے گا, جب بھی لفظ بیوروکریسی آئے پاکستان میں ہم کافی سنتے ہیں, تو ذہن میں لائیے گا کہ جرمن سوشیولوجسٹ تھے یہ, جنہوں نے یہ پریزنٹ کی in the early 1900s. But this is an approach emphasizing the need for organizations to operate in a rational manner rather than relying on the owners and managers' whims. کیا مطلب؟ میکس ویبر نے یہ کہا کہ ان کا تعلق جرمن کی ایک ویلتھی فیملی سے تھا. انہوں نے یہ کہا کہ آرگنائزیشن کے اندر کام کرتے ہوئے بجائے اس کے کہ مینیجر کو یا اونر کو ایک آدمی کا کام زیادہ پسند آ جائے اور اس کی تنخواہ زیادہ بڑھا دی جائے, اور دوسرے آدمی کی شکل اس کو پسند نہ آئے, اگرچہ وہ اتنا ہی کوالیفائڈ ہے, اتنا ہی وہ کام کر رہا ہے, یا اس کا چلنے کا سٹائل اس کو پسند نہ آئے, یا اس کے کپڑوں کا رنگ اس کو پسند نہ آئے. دیکھیے انسان ہے, اس کی سلیکشن کسی بھی بیس پر ہو سکتی ہے. تو ہی سیڈ rather than on the whims and wishes of the managers and the owner, آپ ایک ریشنل سسٹم بنا لیجئے. آپ ڈیسائیڈ کر لیجئے
رولز اینڈ ریگولیشن اینڈ پروسیجرز ڈیفائن کر لیجئے, کوالیفیکیشن کا کرائٹیریا سیٹ کر لیجئے, ایک ریشنل طریقے کے اوپر آپ فیصلہ کیجئے. یہ نہیں کہ 9 بجے آپ صبح کچھ اور فیصلہ کر رہے ہیں, وہی ایکٹیویٹی آپ کے سامنے 12-1 بجے آئے تو کچھ اور فیصلہ ہو جائے. مسٹر ایکس آپ کے سامنے آئے تو آپ اس کو گریڈ اے دے دیں, اور مسٹر وائی آئے تو آپ اس کو گریڈ اے مائنس دے دیں. مسٹر ایکس آئے تو بی دیں, اور اگر مس وائی آ جائے تو آپ اس کو اے دے دیں. کنٹریبیوشن ایک ہے, نالج کا لیول ایک ہے, پروڈکٹیوٹی ایک ہے. تو میکس ویبر کا کہنا یہ تھا کہ دیر مسٹ بی اے سیٹ آف رولس اینڈ پروسیجرز, اینڈ یو شوڈ ٹرائی ٹو ڈیولپ این آرگنائزیشن which should be rational and impersonal. It is a form of organization. اس نے کہا تھا ideal bureaucracy. It's a form of organization which is characterized by number 1 division of labor. Division of labor کا idea تو ویسے آدم سمیت نے دیا تھا. Division of labor, it is clear defined by hierarchy. ویسے تو ٹاپ مینجمنٹ, مڈل مینجمنٹ, فرسٹ لائن مینجمنٹ, نان مینجمنٹ, ہیرارکی تو وہاں پر بھی ہے. لیکن میکس ویبر نے کہا آپ ہیرارکی کو اور بڑا کر لیجئے. مگر آپ کو پتا ہے ہمارے ہاں گورنمنٹ کے اندر کتنے سکیلز ہیں, ذہن میں لائیے. کم از کم 20 سکیل تو ہیں نا. ویسے تو گریڈ 21 اور گریڈ 22 بھی ہے, لیکن چلیے گریڈ 20 تو ہر جگہ اویلیبل ہے. ہر آفس میں, گورنمنٹ کے آفس میں گریڈ 20 تک کے لوگ موجود ہیں, اور گریڈ 1 سے سٹارٹ ہوتے ہیں. تو گریڈ 1 2 3 4 5 6 پھر ایم ایس سی کر کے اور انجینئرنگ اور ڈاکٹری ایم بی بی ایس کر کے جو لوگ آتے ہیں گریڈ 17 سے سٹارٹ کرتے ہیں. 17 18 19 سو 20 لیول ہو گئے. بیوروکریسی کا آئیڈیا ہے نا. انہوں نے تو جب یہ آئیڈیا پیش کیا تھا, اٹ واز این آئیڈیل بیوروکریسی. ڈویژن آف لیبر, کلیئر ڈیفائنڈ ہائرارکی, ڈیٹیلڈ رولز اینڈ پروسیجرز اینڈ ریگولیشنز, اینڈ امپرسنل ریلیشن شپ. امپرسنل سے کیا مراد ہے کہ آپ پھر جینڈر کو نہیں دیکھیں گے کہ میل اور فیمیل ہے. آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ شہر کا ہے یا دیہات کا ہے. آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ میرا دوست ہے, یہ میری جاننے والی فیملی کا ہے یا نہیں ہے. آپ صرف یہ دیکھیں گے کہ اس جاب کے لیے کیا کوالیفیکیشن ہے, کیا ایکسپیرینس ہے, اور اگر وہ اس پہ پورا اترتا ہے, وہ چاہے کسی غریب فیملی سے تعلق رکھتا ہے, کسی امیر فیملی سے, لینڈ لارڈ فیملی سے, انڈسٹریل فیملی سے تعلق رکھتا ہے, اس کو آپ وہی سیلری, وہی بینیفٹ, وہی انسینٹو دیں گے. سسٹم تو بہت اچھا تھا, لیکن انسانوں نے اسے یوز کرتے کرتے اس کی ایک ایسی شکل دے دی, تب جیسی بیوروکریسی کا لفظ ذہن میں آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ تو کوئی نیگیٹو ٹائپ آف سسٹم ہے, نیگیٹو ٹائپ آف آرگنائزیشن ہے. لیکن مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, دیٹ از ناٹ ٹرو. نمبر 1, امپرسنالٹی. What does that mean? ہمیں پرسنل نہیں ہونا. پرسنالٹی کو ہم نے درمیان میں نہیں لانا. رولز, پروسیجرز, سینکشنز, یعنی کس کو کتنا آپ نے دینا ہے. اٹ شوڈ بی اپلائڈ یونیفارملی ریگارڈلیس آف انڈیویجل پرسنالٹیز اینڈ پرسنل کنسیڈریشن. میں ایگزامپل بھی اس کی دے چکا ہوں. نمبر 2, بھائی پہلے آپ فارمل رولز اینڈ پروسیجر بنائیے, ان کو لکھ لیجئے. اس کو ہم کہتے ہیں فارمل ڈاکومنٹیشن. کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے دیر مسٹ بی رولس ڈیفائنڈ, ریٹن, ڈاکومنٹڈ. سو ریٹن رول شوڈ اسپیسیفائی دی ورک بہیویئر ڈیزائرڈ فرام آرگنائزیشن ممبرس, اینڈ یو شوڈ انشور یونیفارمٹی. آپ مجھے بتائیے کہ آپ مجھے گریڈ 17 میں اپائنٹ کریں گے تو آپ مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے, اور پھر جو لوگ اس بہیویئر کو, اس کام کو, اس پرفارمنس کو دے رہے ہوں گے, آپ ان سب کو گریڈ 17 کی تنخواہ بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ یہ کسی تحصیل لیول سے آیا ہے یا گاؤں سے آیا ہے, وہ آپ دیں گے. تیسری بات, ویل ڈیفائنڈ ہائرارکی. جو گریڈ 1 میں ہے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ میں گریڈ 1 میں ہوں. اس کی تنخواہ, اس کے بینیفٹس, اس کا اسٹیٹس گریڈ 17 جیسا نہیں ہوگا. اور اسی لیے آپ دیکھیے گا کہ گریڈ 17 اور گریڈ 12 دونوں کے دفتر میں بھی فرق ہوگا, دونوں کی ٹیبل میں بھی فرق ہوگا, دونوں کی چیئر میں بھی فرق ہوگا, آف کورس دونوں کی تنخواہ میں بھی فرق ہے. تو بیوروکریسی
تو انہوں نے کہا تھا کہ ویل ڈیفائنڈ ہائرارکی ہو, ملٹیپل لیول آف پوزیشنز ہوں, کلیئر رپورٹنگ ریلیشن شپ ہو, اسے پتا ہو مجھے کس کو رپورٹ کرنا ہے, among levels with an ability to establish accountability of actions. جو کام ہیں کس کو رپورٹ کرنے ہیں, میں کس کو اکاؤنٹیبل ہوں. اور چوتھی بات انہوں نے کیا کہی تھی, اسپیشلائزیشن آف لیبر. جابس آر بروکن ڈاؤن انٹو ویل ڈیفائنڈ ٹاسکس, سو ممبرز نو what is expected of them and hence they can become extremely competent at their tasks. تو میرا خیال یہ ہے کہ آئیڈیل بیوروکریسی تو اس لحاظ سے اچھی تھی کہ ہمیں کیریئر ایڈوانسمنٹ کے طور پہ بھی وہ بات کر رہے ہیں کہ کیریئر ایڈوانسمنٹ جو ہونا چاہیے پھر وہ میرٹ کی بنیاد پہ ہونا چاہیے, اس بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے یہ آدمی پسند آیا یا نہیں آتا ہے. تو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, لیٹ اس ٹرائی ٹو سمرائز کہ بیوروکریسی کے اندر ایک امپرسنل سسٹم ہو, ایک ریشنل آرگنائزیشن ہو, ایک کلیئر کٹ ویزیبل ہائرارکی ہو, رپورٹنگ ریلیشن شپ کا بھی پتا ہو, اکاؤنٹیبلٹی کا بھی پتا ہو, اور لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ اگر میں یہ کوالیفیکیشن, یہ ایکسپیرینس, یہ اسکل سیٹ لے کر آؤں گا, یہ ورک بہیویئر پروڈیوس کروں گا, یہ پرفارمنس میری ہوگی, تو بیوروکریٹک سسٹم کے اندر پھر میری تنخواہ کا لیول, میرے بینیفٹس کا لیول, میری پروموشن کا لیول, میری ایڈوانسمنٹ کا لیول یہ ہوگا, اور اس کو بغیر کسی بات کو کیے ہوئے, بغیر کسی ایپلیکیشن کے دیے ہوئے وہ چیز اس کو ملنی چاہیے. یہ اصل میں میکس ویبر کے بیوروکریسی کا ماڈل تھا جو اس نے آئیڈیل بیوروکریسی کہی. اچھا, بائی دا وے, بیورو کا مطلب جرمن لینگویج میں آفس ہے. گویا یہ آفس مینجمنٹ تھی جو اب تک گورنمنٹس کے اندر امپلیمنٹ بھی ہو رہی ہے, یوز بھی ہو رہی ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم اس کو بعض اوقات نیگیٹو ٹرمز کے اندر استعمال کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. تو with these few words, I would like to leave and take permission from you to see you in the next session. And until then, thank you very much. Keep you learning, keep on upward track, and see you in the next session. Khuda Hafiz.